ڈاکٹر عثمان سعید نے مجھے چین کے کلچر کے بارے میں بہت دلچسپ واقعات سنائے۔ ان کے بقول میں جب چائنا آیا تو مجھے سڑک پر حیران کن مشاہدہ ہوا۔ بارش برس رہی تھی، پہاڑ سے پانی مسلسل گر رہا تھا اور ایک بزرگ سویپر سڑک کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وائپر سے پانی صاف کرتا تھا لیکن پہاڑ سے مزید پانی سڑک پر آ گرتا تھا۔ میں کھڑا ہو کر یہ حماقت دیکھنے لگا۔ بارش بھی نہیں رک رہی تھی اور بوڑھے کے ہاتھ بھی نہیں تھم رہے تھے۔ مجھے شروع میں لگا شاید بوڑھے کے دماغی پیچ ڈھیلے ہیں، لیکن پھر وہ مجھے ٹھیک محسوس ہونے لگا، لہٰذا میں برستی بارش میں اس کے پاس گیا اور اس سے اس لاحاصل کوشش کی وجہ پوچھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، 10 منٹ بعد میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، میں اس کے بعد تمہیں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ میں برآمدے میں آ کر اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 10 منٹ بعد میرے پاس آ گیا، اپنی برساتی اتاری اور کہا، ہاں اب بتاؤ تم کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے اپنا سوال دہرا دیا۔ بارش ہو رہی ہے، پہاڑ سے مسلسل پانی گر رہا ہے، آپ سڑک کو جتنا چاہو صاف کر لو یہ صاف نہیں ہوگی، پھر تم اس پر پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ بوڑھے نے ہنس کر جواب دیا، مجھے سڑک کے اس ٹکڑے کو صاف کرنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ میری 4 گھنٹے ڈیوٹی ہے، میرے کانٹیکٹ میں ہے، میں مسلسل 4 گھنٹے سڑک صاف کروں گا۔ اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر بارش ہو جائے تو تم کام بند کر دو گے۔ میں 4 گھنٹے کا ملازم ہوں، میں اگر 4 گھنٹے پورے نہیں کروں گا تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ چنانچہ بارش آئے یا نہ آئے میں سڑک صاف کرتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر عثمان کے بقول مجھے اس بوڑھے چینی نے لاجواب کر دیا۔ اس کی اگر ڈیوٹی تھی تو اس نے وہ ہر صورت پوری کرنی تھی اور وہ نہایت ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت چین کی ترقی کی وجہ سمجھ آئی، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم پاکستانی حالات کو ڈیوٹی پر فوقیت دیتے ہیں۔ بارش ہو جائے، گرمی پڑ جائے یا سردی ہو جائے، ہم فوراً اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں۔ چینیوں کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ دوسرا واقعہ سیکیورٹی گارڈ کا تھا۔ ہم نے اپنے گودام میں چوکیدار رکھا۔ گودام کے باہر چوکیدار کی پکڑ کے ساتھ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ وہ بامشکل مرلے کا چوتھا حصہ تھا، یعنی چند فٹ زمین۔ چوکیدار نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی حد بندی کی، کہیں سے سبزیوں کے بیج لایا اور اس نے وہاں سبزیاں اگا لیں۔ ہم اس کی اس کوشش پر حیران رہ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قرب و جوار میں ایک سورس موجود ہے اور وہ سورس استعمال نہیں ہو رہا، چنانچہ اس نے وہاں سبزیاں اگا کر اپنی خوراک اور مصروفیت دونوں کا بندوبست کر لیا۔ مجھے اس وقت چینی سوچ کا اندازہ ہوا۔ یہ لوگ اپنے تھوڑے سے معمولی سے وسائل بھی ضائع نہیں کرتے، یہ مونگ پھلی کے چھلکے بھی ضائع نہیں کرتے، جبکہ ہمارے شہروں اور دیہات میں کتنی زمینیں ویران اور بنجر پڑی ہیں اور ہم سبزیاں اور اناج خرید کر کھاتے ہیں۔ کیا لوگ گھروں اور چھتوں پر سبزیاں نہیں اگا سکتے؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، مسئلہ وسائل یا زمینیں نہیں ہوتی، مسئلہ اپروچ یا سوچ ہوتی ہے۔ اگر یہ غلط ہوگی، اگر اس میں گڑبڑ ہوگی تو پھر وسائل خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، انسان ذلیل ہو کر بھوکا مرتا ہے۔ چینیوں کی سوچ کی سمت درست ہے، لہذا وسائل ان کے لیے مسئلہ نہیں ہیں، جبکہ ہماری سوچ کا زاویہ ٹھیک نہیں۔ چنانچہ ہم وسائل کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی رو رہے ہیں۔ مجھے 5ویں مرتبہ چین میں 7 دن گزارنے کا موقع ملا۔ میں 3 دن اپنے گروپ کے ساتھ بیجنگ میں رہا اور 3 دن ڈاکٹر عثمان سعید کے ساتھ چونگ چاچے اور آخری رات شنگھائی میں گزار کر واپس آ گیا۔ ان 7 دنوں میں چین کی چند نئی چیزوں کا مشاہدہ ہوا۔ بیجنگ چند برس قبل تک دنیا کے گندے ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس میں پولوشن کی وجہ سے ہر وقت دھند چھائی رہتی تھی، لیکن یہ اب صاف ستھرا شہر ہے۔ حکومت نے اس کے لیے پورے شہر میں وسیع پیمانے پر پلانٹیشن کی۔ بیجنگ کے لیے ایسے پودے تلاش کیے گئے جو جلدی بڑے بھی ہو جاتے ہیں، فضا کو بھی صاف کر دیتے ہیں اور گند بھی نہیں ڈالتے، اور پھر یہ درخت اور پودے لاکھوں کی تعداد میں بو دیے گئے۔ رہائشی کمپاؤنڈ توڑ کر وہاں جنگل اور پارکس بنائے گئے۔ چنانچہ اگر آپ آج بیجنگ کو فضا سے دیکھیں تو یہ آپ کو ہر طرف سے ہرا بھرا دکھائی دے گا۔ آپ پورے شہر میں گھومیں، آپ کو ہر جگہ درخت اور پودے ملیں گے۔
سڑکوں کی دونوں سائڈز اور فٹ پاتھوں کے ساتھ ساتھ درخت ہیں۔ حکومت پیٹرول کی گاڑیاں بھی کم کرتی جا رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں سبز ہوتی ہیں، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی پلیٹیں نیلی ہیں۔ میں نے اس وزٹ میں دیکھا کہ سبز نمبر پلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں سے موٹر سائیکلیں ختم کر دی گئی ہیں، ان کی جگہ الیکٹرک سکوٹی ہیں۔ آپ کو ہر شہر میں سکوٹیز نظر آتی ہیں اور یہ مرد اور عورتیں دونوں چلاتے ہیں۔ ہمیں پورے شہر میں سکوٹیز کی پارکنگ ملی۔ سڑکوں سے گاڑیوں کا لوڈ کم کرنے کے لیے حکومت نے تہران کی طرح ٹریفک مینجمنٹ کر رکھی ہے۔ ہفتے میں ایک دن 2 قسم کی نمبر پلیٹس کی گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آ سکتیں۔ مثلاً پیر کو وہ گاڑیاں جن کی نمبر پلیٹیں 2 اور 7 سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ سڑک پر نہیں آئیں گی۔ منگل کے دن 3 اور 8 پر پابندی ہوگی اور یہ عدد اس کے بعد دونوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے۔ چین میں شہری ایک ڈرائیونگ لائسنس پر صرف ایک گاڑی رکھ سکتے ہیں، یہ دوسری گاڑی نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ انسان ایک دن ایک نمبر کی گاڑی گراج میں رکھ کر اس دن دوسری سڑک پر نکال لے۔ اگر اس دن اس کا نمبر بین ہوگا تو اس دن اسے سکوٹی یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ پر دفتر یا گھر جانا پڑے گا۔ آپ چین میں عارضی ڈرائیونگ لائسنس بھی لے سکتے ہیں۔ ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہم ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی کے دفتر جائیں گے، اپنا پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں گے اور وہ ہمیں عارضی لائسنس جاری کر دے گی، جس کے بعد ہم چین میں گاڑی چلا سکیں گے۔ عارضی لائسنس کی فیس بہت کم ہے، گاڑیاں سستی ہیں اور قسطوں پر بھی دستیاب ہیں، لیکن لوگ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں۔ یورپی اور امریکی گاڑیاں سٹیٹس سمبل ہیں۔ امیر اور خوشحال لوگ یورپی گاڑیاں پسند کرتے ہیں۔ پورا چین کیمرہ سٹیٹ ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کیمرے سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں 3 قسم کے کیمرے ہوتے ہیں۔ CCTV کیمرے یہ صرف موومنٹ چیک کرتے ہیں۔ اسمارٹ کیمرے یہ لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں، کوئی بھی مطلوبہ شخص جہاں جاتا ہے یہ اسے ٹریک کر لیتے ہیں۔ اور شناختی کیمرے یہ ملک کے ڈیٹا بینک سے منسلک ہوتے ہیں، یہ ہر شخص کو شناخت کرتے ہیں اور اسکرین پر اس کا پورا ڈیٹا دے دیتے ہیں۔ چین کیمروں کی 4تھی جنریشن میں چلا گیا ہے۔ اس نے بیہیورل کیمرے ایجاد کر لیے ہیں۔ یہ کیمرے انسان کی چال اور ڈھال دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، چنانچہ یہ ملزموں کو واردات سے پہلے پکڑ لیتے ہیں۔ چین 75 سال بند رہا، یہ سیاحوں کو ڈسکریج کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کی سیکیورٹی کا نظام ڈھیلا ہو جائے گا۔ لیکن 5 برسوں سے بالخصوص کرونا کے بعد چین کو سیاحت کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سسٹم ہے۔ چین میں اب کوئی شخص چھپ یا غائب نہیں ہو سکتا، یہ جہاں جائے گا سسٹم اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ مثلا ہم جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے تمام کاغذات سسٹم میں سیو ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ہی چین کے کسی ایئرپورٹ پر اتریں گے ہماری تصویر اتاری جائے گی اور پاسپورٹ سکین ہوگا، یہ محفوظ ڈیٹا کے ساتھ میچ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم جہاں بھی جائیں گے ہماری شکل اور ہمارا پاسپورٹ ہماری شناخت ہوگا۔ ہر جگہ ہماری تصویر لی جائے گی اور پاسپورٹ سکین ہوگا اور پھر گیٹ کھلے گا۔ ٹرین سے لے کر میوزیم تک تمام ٹکٹ بھی پاسپورٹ اور تصویر ہیں۔ ہم نے بس فیس ادا کرنی ہے، ہم اس کے بعد جس گیٹ پر بھی جائیں گے ہماری شکل اور پاسپورٹ دروازے کھول دے گا۔ ملک کے بڑے شہروں کے بڑے زیبرا کراسنگ پر درجنوں کیمرے لگے ہیں، یہ کراسنگ پر کھڑے تمام لوگوں کو شناخت کرتے ہیں۔ انہیں اگر ان میں کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جس کی شناخت نہیں ہو رہی تو چند لمحے میں پولیس آئے گی اور اسے لے کر روانہ ہو جائے گی۔ ٹیکسیوں کے اندر بھی 2 قسم کے کیمرے لگے ہیں، ایک کیمرہ سڑک کی طرف ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا رخ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سواریوں کی طرف ہوتا ہے، اور یہ ڈیٹا بھی سیدھا ڈیٹا سینٹر میں جا رہا ہوتا ہے۔ پورے چین میں کوئی شخص کسی اجنبی کو ریاست کو مطلع کیے بغیر گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا۔ پینگ گیسٹ کے لیے بھی مہمان کی تصویر کھینچ کر اسے مین ڈیٹا میں بھجوانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کیس بن جاتا ہے، اور پورا چین کیس سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اپنی جگہ بہت دلچسپ ہے۔ اور دوسری وجہ، سیاحت دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے۔ چین اب اس انڈسٹری سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔
چین نے عوام کی گریڈنگ کر رکھی ہے. آپ اگر اچھے انسان ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر بل جمع کراتے ہیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور آپ کے بینک اکاؤنٹس اور ٹیکس ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں تو آپ کے گریڈ ہائی ہوں گے. چنانچہ حکومت آپ کو بے شمار سہولتیں دے گی. لیکن اگر آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا یا آپ قانون توڑنے کی غلطی کر بیٹھے یا آپ نے بینک سے فراڈ کر دیا تو آپ کے گریڈ کم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی شہری سہولتیں کم ہو جائیں گی. مثلاً آپ ہوائی سفر نہیں کر سکیں گے، پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، فاسٹ ٹرین میں نہیں بیٹھ سکیں گے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں رہ سکیں گے، گاڑی نہیں خرید سکیں گے اور کریڈٹ کارڈ نہیں بنوا سکیں گے. چین میں 90% خریداری علی پے اور وی چیٹ سے ہوتی ہے. یہ پیمنٹس ایپ ہیں. چین میں اگر کسی شخص کی گریڈنگ کم ہو جائے تو حکومت اس کا علی پے اور وی چیٹ اکاؤنٹ بند کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ شخص زمین کا رہتا ہے اور نہ آسمان کا. السلام علیکم. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا. اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے.